إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال الله تعالى في موضع آخر ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق بالأعناق. تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر مخلوق میں درجہ بندی اور جماعتیں گروہوں کو بنایا تاکہ پہچان ہو سکے کہ کون کس خاندان کا ہے، کون کس قبیلے کا ہے، کون کس جماعت کا ہے، کون کس گروہ کا ہے، اور مقام و مرتبے کے لحاظ سے کون بلند و برتر ہے، کون بلند و والا ہے، کون اعلیٰ مقام کا، اعلیٰ اخلاق کا، اعلیٰ کردار و کریکٹر کا. بندہ ہے یا کس کریکٹر، کس اخلاق کا اور کس اخلاق کے خاندان میں پائے جانے والا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے گروپ بندی کر دی اور سب سے بہترین جماعت انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جماعت کو قرار دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے سورہ صاد کی چند آیتوں کی تلاوت کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا اور ان کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے فرمایا
وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو ایک نامور، بڑا ہی بہترین فرزند، بڑی ہی بہترین اولاد عطا کی تھی سلیمان علیہ السلام کی شکل میں۔ انہ اواب، یہ بے حد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، اللہ کے سامنے گریہ ازاری کرنے والے تھے۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب ان کے سامنے تیز و ترار اصیل تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے، شام کے وقت میں کہا فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب، کہ میری محبت جو گھوڑوں پر تھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر پر غالب آ گئی، یہاں تک کہ سورج چھپ گیا یا سورج غائب ہو گیا۔ ردوها علی فتفض مسحا بالسوق والاعناق، اور دوبارہ سے سلیمان علیہ السلام نے اپنے گھوڑوں کو بلوایا، اور پھر تو محبت اور شفقت میں اپنے گھوڑوں کی گردنوں پر اور گھوڑوں کی پنڈلیوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ ابھی اس آیت کے ترجمے کے بعد، ان آیتوں کے ترجمے کے بعد میں مختصر سی تفصیل بیان کر دوں تاکہ واقعہ سمجھ میں آئے۔ ابھی آپ کے سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، لیکن جب تک حدیث کی شرح نہ لے لی جائے، حدیث کو نہ لے لیا جائے، جب تک قرآن صحیح معنوں میں انسان کے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو اللہ کے رسول سلیمان علیہ السلام کا واقعہ یوں ہے کہ ان کے پاس بڑے ہی بہترین گھوڑے تھے، اور سلیمان علیہ السلام کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جو لگاؤ تھا، محبت تھی، وہ گھوڑوں سے تھی، بڑی محبت کرتے تھے۔ اور اس وقت کے جو سب سے قیمتی گھوڑے ہوتے تھے، سب سے قیمتی گھوڑے ہوتے تھے، وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس موجود تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے گھوڑوں کو دوڑا دیا، دوڑانے کے بعد دوبارہ ان کو واپس بلایا۔ جب گھوڑے واپس لائے گئے تو عصر کا ٹائم تھا، اس وقت جو بھی نماز کا ٹائم ہو یا ان کا خاص قسم کا کوئی وظیفہ ہو یا توبہ استغفار کرنے کا کوئی وقت ہو، تو اللہ نے وہی کہا کہ شام کے بالعشی، شام کے وقت سلیمان علیہ السلام کے پاس گھوڑے لائے گئے۔ سلیمان علیہ السلام پیار و محبت سے ان کی گردنوں پر اور ان کی پنڈلیوں پر ہاتھ پھیرنے لگے، پیار و محبت سے تھک چکے تھے گھوڑے، اس لیے ان کو پیار دینے لگے۔ تو ہوا یوں کہ سلیمان علیہ السلام کی جو محبت تھی، گھوڑوں کی محبت، اللہ کی محبت پر غالب آ گئی گھوڑوں کی محبت، اور ان سے جو ذکر تھا، یہ جو عصر کی نماز تھی، وہ چھوٹ گئی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا؟ ان گھوڑوں کو چھوڑ دیا۔ بتائیے اتنی قیمتی چیز جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو سلیمان علیہ السلام، جب اللہ کی محبت پر غالب آ گئی تو سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں کو چھوڑ دیا۔ نماز کا وقت تھا، نماز چھوٹ گئی گھوڑوں کی وجہ سے، یا ان کا جو ذکر تھا یا جو اذکار تھے ان کے وہ چھوٹ گئے گھوڑوں کی وجہ سے۔ سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں کو چھوڑ دیا۔ آپ اندازہ لگائیں، آج جبکہ انہوں نے کوئی جان بوجھ کر کے نماز نہیں چھوڑی تھی، یا کوئی جان بوجھ کر کے انہوں نے تاخیر کی تھی، ایک عذر معقول تھا ان کے پاس۔ اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ غزوہ خندق کا موقع ہے۔ سنیں میرے پیارے بھائیوں اور بزرگوں، خاص کر کے بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ساتھ میں غزوہ خندق کھدوا رہے ہیں، گڑھے کھدوا رہے ہیں۔ پتا چلا کہ لوگ مدینہ کے اوپر چڑھائی کرنے والے ہیں، مدینہ کے اوپر حملہ آور ہونے والے ہیں، مدینہ کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، مدینہ کے لوگوں پر حملہ کر کے ان کو قتل کرنے والے ہیں۔ تو
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، اللہ کے رسول ایسا کریں کہ یہ مدینہ ہے، مثال کے طور پر یہ مدینہ ہے، اس مدینہ کے چاروں طرف گڑھے کھدوا دیے جائیں، بڑے بڑے چوڑے چوڑے، تاکہ جب کفار مشرکین آئیں گے اس کو پار کرنے کی کوشش کریں گے، جیسے ہی اس کے اندر داخل ہوں گے، اس سے داخل ہو کر ہمارے مدینہ میں گھسنے کی کوشش کریں گے، ہم اوپر سے ان پر کیا کر دیں گے؟ تیروں کی بارش کر دیں گے، اس سے فائدہ ہوگا، کفار مشرکین مار دیے جائیں گے۔ تو ہوا یوں ہی، تو سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا ہوئے؟ گڑھا کھودنے لگے، خندق کھودنے لگے اور مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ عصر کی نماز جاتی رہی ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے افسوس کرتے ہوئے، میرے بھائیوں کیا ہم مسلمان ہیں؟ سوچیں، کیا واقعی میں ہمارے پاس ایمان ہے؟ ہم بہانہ لگاتے ہیں کہ ہمارے پاس کاروبار ہے، ہماری دکان ہے، ہمارے پاس فلاں چیز ہے۔ وہاں سلیمان علیہ السلام اپنے قیمتی گھوڑوں کو، مفسرین بیان کرتے تقریباً 20,000 گھوڑے تھے، اللہ اکبر، اور گھوڑوں کو چھوڑیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفار مشرکین کو برا بھلا کہتے ہوئے، اللہ کے رسول ان کی وجہ سے ہماری نماز چھوڑ گئی، جبکہ جان بوجھ کر نہیں چھوڑی تھی، وہ ایک عذر تھا اپنی جان کو بچانے کا، جنگ کا ماحول بنا ہوا تھا، ایسے حالت میں بعد میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہ کے رسول جماعت کے ساتھ ہماری نماز چھوٹ گئی، جماعت کے ساتھ ہماری نماز چھوٹ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمر فاروق سنو یار، میری بھی تو نماز چھوٹ گئی، مجھے بھی بڑا افسوس ہے، ان کفار مشرکین کی وجہ سے میری بھی نماز چھوٹ گئی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دیتے تھے، اللہ کے رسول نے اس موقع پر کفار مشرکین کو بد دعا دی تھی کہ اللہ ان کفار مشرکین کے گھروں کو تو آگ سے بھر دے، ان کفار مشرکین کے گھروں کے اندر آگ پیدا کر دے، آگ بھڑکا دے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس بنیاد پر صرف جماعت کے ساتھ عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی، عصر کی نماز چھوٹ گئی تھی، اس بنیاد پر اللہ کے رسول نے کہا اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے۔ اندازہ لگائیے نماز کی کتنی اہمیت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں، اور آج ہم اس سے غافل ہیں۔ کچھ لوگ بولے کہ خطبہ سننے میں بڑا مزہ آتا ہے، سلیمان علیہ السلام کی سیرت سننے میں بڑا مزہ آتا ہے، میرے بھائی عمل کون کرے گا؟ یہ قرآن ہے سب، اللہ کے رسول نے بد دعا کی تھی ان کے لیے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے بعد میں جا کر کے ایک وادی میں جا کر کے وہاں پر پہلے عصر کی نماز قضا کی، پھر اس کے بعد مغرب کی نماز۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے، اگر ان سے چھوٹ جاتی تھی کتنا افسوس کرتے تھے، آج ہم جان بوجھ کر کے چھوڑے بیٹھے ہے کہ نہیں؟ اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہم ہوٹلوں میں پکوڑیاں کھا رہے ہوتے، چائے پی رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں غور کرنے کا مقام ہے، ان کے پاس بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی طرف تھی، اللہ کا خوف تھا، نماز چھوٹ جاتی تھی تو افسوس کیا کرتے تھے، صرف ایک نماز وہ بھی جماعت کے ساتھ، جبکہ بعد میں قضا کر دیتے۔ لیکن آج ہم 5 وقت کی صرف جمعہ پہ نماز پڑھتے ہیں۔ آج کے مسلمان دیکھ لیجئے، پورے دنیا کے اندر دیکھ لیجئے مسلمان کہاں کا ہے، بڑے کم لوگ ہیں۔ تو فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنے گھوڑوں کو چھوڑ دیا۔ کس لیے؟ صرف اس وجہ سے کہ ان کی گھوڑوں کی محبت میں پڑھ کر کے ان سے جو عصر کا وظیفہ تھا وہ چھوٹ گیا تھا۔ بڑے اللہ کے متقی بندے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ نے ان کی آزمائش کی، اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ اللہ رب العالمین نے ان کی آزمائش کی تھی، تقریباً اپنے تخت سے، مفسرین بیان کرتے 40 دن تک اپنے تخت سے چلے گئے کہیں، اور جانے کے بعد اس کے ضمن میں ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ اللہ نے ان کی آزمائش اس طرح کی تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ آج کی رات میں اپنی 90 بیویوں سے، صحیح بخاری وغیرہ کے اندر امام بخاری نے کہا یہ راجح ہے، بہت ساری روایتیں ملتی ہیں 70 اور کسی میں 90، تو کہا کہ 90 والی جو حدیث ہے وہ صحیح ہے،
امام بخاری بیان کرتے سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ آج کی رات میں اپنی 90 بیویوں سے ملاقات کروں گا اور ہر بیوی ایک مجاہد کو پیدا کرے گی، ایک مجاہد کو جنم دے گی۔ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ میں جو بندہ تھا اس نے انشاءاللہ کہا، لیکن سلیمان علیہ السلام بھول گئے۔ تو پھر ہوا کیا؟ سلیمان علیہ السلام 90 بیویوں سے مل لینے کے بعد کسی بیوی نے بھی کوئی بچہ پیدا نہیں جنا سوائے ایک بیوی کے، وہ بھی آدھا ادھورا، آدھا جسم اس کا صحیح تھا، آدھا جسم خراب تھا۔ تو اللہ نے وہاں پر ان کی آزمائش کی تھی، تو وہاں پر سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ فقال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ سبحانہ و تعالی مجھے بخش دے، تو نے میری آزمائش کی، اللہ مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کو نصیب نہ ہو، جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے، ایسی سلطنت کا مجھے مالک بنا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کر لی۔ تو بہرحال اللہ نے ان کو آزمایا۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کے ماتحت کر دی تھی ہوا کو، ماتحت کر دیا تھا ہوا کو۔ سلیمان علیہ السلام جہاں کہتے تھے وہاں پر ہوائیں لے جاتی تھی۔ فرمایا فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب۔ سلیمان علیہ السلام ہم نے ان کے ماتحت کر دیا تھا کس کو؟ ہواؤں کو، جو بڑے نرم کے ساتھ، بڑے آرام کے ساتھ، سکون و اطمینان کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا کرتی تھی، ایک جگہ سے دوسری جگہ سلیمان علیہ السلام کو لے جایا کرتی تھی۔ والشیاطین کل بناء وغواص، اور طاقتور جنات کو بھی اور ہر عمارت بنانے والے غوطہ خوروں جنات کو بھی ان کے ماتحت کر دیا تھا۔ بڑے طاقتور جنات تھے، عمارت بنوانی ہوتی تھی تو جناتوں کو حکم دیتے بڑی اونچی سے اونچی عمارت کھڑی کر دیتے، انجینئر بھی تھے، غوطہ خور بھی تھے، سمندر کے اندر چلے جاتے، بھیجتے بھائی فلاں عمارت میں یہ موتی لگنا ہے، جاؤ سمندر کے اندر غوطہ لگا کر کے موتی نکال کر کے لاؤ۔ وہ جنات جاتے اور وہاں سے وہ موتی نکال کر کے لے کے آتے تھے۔ اسی طریقے فرمایا وآخرین مقرنین فی الاصفاد، اور بعض جنات ایسے تھے، دوسرے جنات جو زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی جب حکم کی نافرمانی کرتے تھے، انکار کرتے تھے، تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے چونکہ وہ طاقت دے رکھی تھی، وہ قوت دے رکھی تھی، ان کی ماتحتی میں وہ ایسے جناتوں کو زنجیروں میں جکڑ دیتے تھے۔ آج کسی کی ہمت ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کچھ جناتوں کو زنجیروں میں بھی جکڑ دیا کرتے تھے۔ آخر میں اللہ نے فرمایا ھذا عطاؤنا فمن او امسک بغیر حساب، یہ ہمارا عطیہ ہے، یہ ہمارا ہدیہ ہے، چاہے تو احسان کر چاہے روک کر، کوئی کچھ سے حساب نہیں لیا جائے۔ کیا مطلب اس کا یہ ہے سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو چیزیں دی تھی، اگر سلیمان علیہ السلام اس میں سے کچھ بھی خرچ نہ کرے تب بھی اللہ ان کو پکڑے گا نہیں، کیونکہ وہ ہدیہ اللہ نے دیا ان کو۔ جبکہ دوسرے نبیوں کو کیا حکم دیا تھا کہ اللہ تمہیں جو مال دے اس میں سے خرچ کرو، لیکن سلیمان علیہ السلام سے کیا کہا؟ تم چاہے مال کو روکے رکھو چاہے لوگوں میں خرچ کرو، تمہاری پکڑ نہیں ہوگی، تم سے کوئی مطالبہ نہیں کیا جائے گا تم نے مال کہاں خرچ کیا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، کوئی مطالبہ تم سے نہیں کیا جائے۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اللہ نے فرمایا بے شک یہ جو ہے نا بندہ سلیمان، ان کا ہمارے پاس بڑا تقرب ہے، بڑی عزت ہے اور بہترین عمدہ ٹھکانہ ہے۔ اللہ نے ایک جگہ فرمایا سورۃ سبا کے اندر وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُونَ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہواؤں کو سلیمان علیہ السلام کے مسخر کر دیا تھا، اسی طریقے سے جو ہوا ہوا کرتی تھی صبح کی منزل جو مہینے بھر کی ہوتی تھی، اسی طریقے سے شام کی منزل جو مہینے بھر کی ہوتی تھی، اسی طریقے اللہ نے فرمایا ہم نے تانبے کے چشمے کو ان کے لیے بہا دیا تھا
اور جناتوں میں سے ان کے ماتحت کر دیا تھا جو اس کے رب کے حکم سے اس کے سامنے کام کرتے تھے، اور جو کوئی ومن یزغ منہم عن امرنا، جو ان میں سے کوئی ہمارے حکم کی سرتابی کرے گا یا ہمارے حکم سے منہ پھیرے گا، ہم اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ آگے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام جس چیز کا حکم دیتے تھے وہ جنات جو ہوا کرتے تھے، مثال کے طور پر محارب عمارتیں بناتے تھے، اسی طریقے سے دیگیں بناتے تھے، بڑی بڑی دیگیں، اسی طریقے سے بڑے بڑے ہاؤس بناتے تھے، اسی طریقے سے آرٹسٹ کی ضرورت پڑتی تھی، تصویر بنانے والوں کی ضرورت پڑتی تھی، تو وہ جنات ان میں موجود تھے، وہ بنا دیا کرتے تھے، غیر جاندار چیزوں کی تصویریں بھی بنا دیا کرتے تھے۔ آخر میں اللہ نے فرمایا کہ جمی ہوئی دیگوں کو بناتے تھے، اتنی بڑی بڑی دیگیں، ابھی بتاؤں گا اس کی تفصیل جب کروں گا۔ اس کے بعد فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکریہ کے لیے نیک عمل کرو، وقلیل من عبادی الشکور، بہت کم بندے ہیں جو شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب کیا آیت کریمہ سے ابھی ہمیں واضح نہیں ہوا ہے کہ کیا کہنا چاہتی ہے آیت کریمہ۔ اس کی تفصیل کہ سلیمان علیہ السلام کے ماتحتی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہوا کو مسخر کر دیا۔ ابھی انہوں نے گھوڑے چھوڑ دیے تھے، اب ان کو گھوڑے کی کیا ضرورت پڑتی، اب اللہ نے ہوائیں دے دی ان کو، ہواؤں کی کوئی دیکھ بھال کرنے کی ضرورت نہیں، جہاں حکم دیتے لے جاتی تھی۔ صبح سے لے کر کے شام تک جو سفر ہوتا تھا وہ تقریباً 1 مہینے کا ہوتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سائنس دانوں نے ایجاد کیا، یہ ہوائی جہاز، یہ ہیلی کاپٹر ہے۔ سلیمان علیہ السلام صبح سے لے کے شام تک 1 مہینے کا سفر کر لیتے تھے، اور شام سے لے کے دوپہر سے لے کے شام تک دوپہر سے لے کے شام تک 1 مہینے کا سفر کر لیتے، صبح سے لے کے دوپہر تک، دوپہر سے لے کے شام تک، ایک دن میں 2 مہینے کا سفر، ایک دن میں 2 مہینے کا سفر۔ اس دور میں جو سب سے تیز دوڑنے والا گھوڑا ہوگا اس کے حساب سے وہ 1-2 مہینے میں جتنا دوڑے گا، سلیمان علیہ السلام 1 دن میں اس منزل کو طے کر لیتے تھے۔ اللہ، کیسا منظر ہوگا آج کے دور میں؟ ہوتا ہے کہ ووٹنگ کا دور آتا ہے، الیکشن کے دور میں فلاں نیتا آ رہا ہے، انتظار کر رہے ہیں لوگ، دیکھ رہے ہیں فلاں جی آ رہے ہیں، فلاں جی آ رہے ہیں، فلاں نیتا جی آ رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا کیا منظر رہا ہوگا؟ آ رہے ہیں، استقبال ہو رہا ہے، ارے سلیمان نبی آ رہے ہیں، سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں، بادشاہ سلامت آ رہے ہیں، لوگوں کی بھیڑ ہوتی ہوگی، مجمع لگا ہوا ہوگا، لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ سلیمان، پھر ان کا تخت اٹھ کر کے مفسرین بیان کرتے اتنا بڑا تخت تھا، اتنا بڑا تخت تھا، اس میں جانور، جنات، انسان، ہر قسم کی مخلوقات اس میں بیٹھتی تھی۔ سلیمان علیہ السلام حکم دیتے تھے، وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے لے جاتے۔ کہیں جہاد کرنا ہوتا تھا، کہیں دیکھتے تھے کہ اسلام کے خلاف کوئی سرکشی کر رہا ہے، اس کی طرف چلو بھائی فلاں جگہ چلو، وہ لوگ سرکشی کر رہے ہیں، چلو بھائی فلاں جگہ ہمیں اور لے چلو۔ وہ ہوا فوراً بڑے آرام کے ساتھ، یعنی کہ بہت دور اڑتی ہوگی، بہت گردہ نہیں، سلیمان علیہ السلام کو بڑے سکون کے ساتھ وہ ہوا لے جاتی تھی۔ آگے فرمایا ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کے چشمے لا دیے تھے۔ تانبا بڑی مضبوط چیز ہے بھائی، اس سے بہت ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں، یہاں تک کہ سونے وغیرہ کی جو بناوٹ ہوتی ہے وہ تانبے کو ملا کر کے ہی کوئی نقشہ بنایا جاتا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام تانبے سے جو چیز چاہتے تھے بنا دیتے تھے، جیسے لوہے کو داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں نرم کر دیا گیا تھا۔ پھر فرمایا جو جنات تھے وہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے اللہ کے حکم سے کام کرتے تھے، اسی طریقے سے جو سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے وہ ان کے لیے بنا دیتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ سلیمان علیہ السلام کے ماتحتی میں اللہ رب العالمین نے ہواؤں کو بھی کر دیا تھا، جناتوں کو بھی کر دیا تھا، جس چیز کی ضرورت پڑتی تھی جناتوں سے کہتے تھے وہ لا کر کے دے دیتے، جس چیز کی ضرورت پڑتی تھی رہنے سہنے کی یا کسی محل بنانے کی جنات حاضر ہو جاتے تھے، کسی چیز کی ضرورت پڑتی تھی کوئی چیز موجود نہیں جنات فلاں جگہ جاتے تھے وہاں سے لے آتے تھے، کسی چیز کی موتی کی ضرورت پڑتی تھی تو سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات سمندر کے اندر غوطہ لگاتے وہاں سے لے کر کے واپس آ جاتے تھے۔ یہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھا تھا، جیسا کہ انہوں نے دعا مانگی تھی رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ اسی طریقے سے سلیمان علیہ السلام کے کچھ فیصلے ہیں جو سلیمان علیہ السلام نے کیے داؤد علیہ السلام کی زندگی میں۔ ابھی داؤد علیہ السلام نبی ہے، ابھی سلیمان علیہ السلام مفسرین بیان کرتے بھی بچے تھے، زیادہ عمر نہیں تھی،
15 سے 16 سال عمر رہی ہوگی بہرحال. تو ایک مرتبہ اللہ نے سورہ انبیاء کے اندر اس کا ایک واقعے کا تذکرہ کیا ہے. وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا. اللہ نے فرمایا کہ یاد کرو داؤد اور سلیمان کو جب وہ کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے. کون سی کھیتی کے بارے میں؟ ایک قوم کی بکریاں جب ایک کھیت کو چر چک گئی تھی، جب وہ فیصلہ کر رہے تھے تو ہم وہاں پر موجود تھے. یعنی اللہ رب العالمین اپنے علم کے اعتبار سے وہاں پر موجود تھا. اپنے علم کے اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری دنیا میں، لیکن اپنے وجود کے اعتبار سے الرحمن علی العرش استویٰ. یہ عقیدہ اہل الحدیث اور ہمارے اسلاف کا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے وجود کے اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے الرحمن علی العرش استویٰ، ساتویں آسمان پر عرش کے اوپر مستوی ہے، لیکن اپنے علم کے اعتبار سے پوری دنیا کو گھیرے ہوئے ہے. پوری دنیا کے احوال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور ان اللہ علیم خبیر. لیکن اپنے وجود کے اعتبار سے اللہ کہاں پر ہے؟ ساتویں آسمان پر عرش کے اوپر مستوی ہے. تو کہا جس وقت یہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے اس وقت ہم وہاں پر موجود تھے. اللہ نے فرمایا فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو فیصلہ سمجھا دیا تھا. ہم نے ان دونوں کو کیا دے رکھا تھا؟ حکم و علم دے رکھا تھا. فیصلہ کرنے کی جو طاقت ہوتی ہے، جو قدرت ہوتی ہے، وہ ہم نے دونوں کو سمجھا رکھی تھی. ہوا یوں، ابھی فیصلہ، ابھی یہ واقعہ آپ کے سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، میں نے ابھی صرف ترجمہ کیا ہے. اب اس کی تفسیر یہ ہے، قاضی شریف وغیرہ بیان کرتے ہیں رحمہ اللہ کہ ایک بکری والا تھا اور ایک کھیت والا تھا. دونوں داؤد علیہ السلام کے دربار میں آئے. کہا اے داؤد علیہ السلام، اس کی بکریوں نے میرے کھیت کو، میری کھیتی کو نقصان پہنچایا، چر چک گئی ہے، اتنا نقصان ہو گیا ہے. تو داؤد علیہ السلام نے کہا بھائی جب اس کی کھیتی کو تمہاری بکریوں نے نقصان پہنچایا ہے تو اس کی بھرپائی کرو. اور اس کی بھرپائی کس طریقے سے کی جائے گی؟ تم اپنی بکریاں اس کو دے دو یا اس کی اجرت دو. وہ دونوں وہاں سے نکل گئے. راستے میں سلیمان علیہ السلام ملتے. سلیمان علیہ السلام نے ابھی جو کہ اتنے بڑے نہیں تھے وہ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے اس فیصلے کو سلیمان علیہ السلام کے ذہن میں القا کر دیا، سمجھا دیا. سلیمان علیہ السلام نے کہا اگر میں ہوتا تو فیصلہ اس طریقے سے کرتا. دیکھیے کس طریقے سے کہہ رہے ہیں، اگر میں ہوتا تو فیصلہ یہ ہوتا کہ جس کی بکری نے کھیت کو نقصان پہنچایا ہے وہ تب تک اپنی بکریوں کو کسان کو دے دے. سنیں، اپنی بکریوں کو تب تک کسان کو دے دے جب تک وہ اس کے کھیت کو اسی حال میں نہ کر دے جیسا کہ بکریوں کے چگنے سے پہلے تھا. یہ سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ تھا، بڑا بہترین. اس میں کسی کا کوئی نقصان بھی نہیں ہو رہا ہے. مثال کے طور پر یہ کسان ہے، یہ بکریوں والا ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا اے بکری والے تو اپنی بکریاں کسان کو دے دے، اے کسان تو اپنی کھیتی بکری والوں کو دے دے. جب بکری والا تیری کھیتی کو اسی طریقے سے کر دے گا جیسا کہ پہلی حالت میں تھی، بکریوں کے چگنے سے پہلے تھی، اس کے بعد تو اس کی ساری بکریاں اس کو واپس کر دینا. تب تک تو ان بکریوں کا دودھ پی، ان سے فائدہ اٹھا، اور تیرے کھیت کی جو نقصان ہوا تیرے کھیت کا وہ اس کی بھرپائی کر. اور یہ فیصلہ بڑا بہترین تھا. تو داؤد علیہ السلام نے پہلے فیصلے کو منسوخ قرار دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کتنے سمجھدار تھے سلیمان علیہ السلام. ابھی بچپن آ گئے، اتنے بڑے سمجھدار نہیں، لیکن اللہ نے سمجھا دیا کہ داؤد علیہ السلام تمہارا بیٹا بہترین فیصلے کرنے والا بنے گا، بہترین حاکم بنے گا. آج کے دور میں دیکھ لیجیے کس طریقے سے فیصلے ہوتے ہیں. پیسے لے کر کے فیصلے ہو رہے ہیں، کھا کر کے فیصلے ہو رہے ہیں. ایک مرتبہ 1000 روپے دیے، فیصلہ صحیح سمجھ میں نہیں آیا. پھر دوسری مرتبہ 2000 روپے دیے، فیصلہ سمجھ میں نہیں آیا. پھر گاؤں کے مکھیا کو بٹھایا، کھانے پینے والوں کو بٹھایا، ہم انگلی اچھال دیتے ہیں، بڑا آرام کھاتا ہے. لیکن جب تم فیصلے کر رہے ہوتے ہو، کیا تم نے اللہ کو گواہ بنا کر کے کوئی فیصلہ کیا ہے؟ کبھی تم نے اللہ کو گواہ بنا کر کے
کسی زمین جائیداد کا فیصلہ کیا ہے؟ نہیں، تم نے صرف اور صرف حسب و نسب کی بنیاد پر فیصلے کیے ہیں، تم نے صرف خاندان کی بنیاد پر فیصلے کیے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کی قسم آج معاشرے کے اندر دراڑیں پڑی ہوئی ہے، اسی وجہ سے اللہ کی قسم آج معاشرے کے اندر دوستی نہیں، دوستانے تعلقات نہیں، ایک بھائی دوسرے بھائی کی برائیوں پر برائیاں کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ فلاں جگہ سے میری زمین ہڑپ لی، کیوں؟ اس لیے کیونکہ ہم نے صحیح معنوں میں کتاب و سنت کے مطابق ہم نے فیصلے نہیں کیے۔ جب تک کتابوں میں سنت کے مطابق فیصلے نہیں کیے جائیں گے، ایسے ہی مرتے رہو، ایسے ہی لڑتے رہو، ایسے ہی کرتے رہو، ایسے ہی تمہارے معاشرے کے اندر فساد برپا ہوتا رہے گا۔ سلیمان علیہ السلام کس طریقے سے فیصلہ کر دیا؟ ایک واقعہ اور آیا، صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک واقعہ اور آیا، دو عورتیں کہیں جا رہی تھی، چلتے چلتے ایک عورت جو تھی، جو بڑی عورت تھی، اس کے بچے کو اس بچے کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ جیسے ہی اس کے بچے کو بھیڑیے نے کھایا، اس عورت نے کہا، اے عورت، تیرے بچے کو بھیڑیا اٹھا کر کے لے گیا ہے۔ بڑی عورت نے زور دینے لگی، کہا تمہارے بچے کو بھیڑیا اٹھا کر کے لے گیا ہے۔ چھوٹی عورت نے کہا نہیں نہیں، تمہارے بچے کو بھیڑیا اٹھا کر کے لے گیا ہے۔ دونوں داؤد علیہ السلام کے دربار میں آتی ہے، آنے کے بعد کہتے ہیں داؤد علیہ السلام اس عورت کے بچے کو بھیڑیا اٹھا کر کے لے گیا ہے، یہ بچہ میرا ہے۔ چھوٹی عورت نے کہا نہیں نہیں، اس عورت کے بچے کو بھیڑیا اٹھا کر کے لے گیا ہے، یہ بچہ میرا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے کہا نہیں نہیں، میں فیصلہ کرے دیتا ہوں، دونوں اپنی اپنی دلیل پیش کرو۔ بڑی عورت نے، چھوٹی عورت نے دلیل پیش کری، یہ بچہ میرا ہی ہے، لیکن وہ بیچاری اپنے فیصلے کو، اپنی دلیل کو صحیح طور پر سمجھا نہ سکی۔ بڑی عورت چرب زبان تھی اور چرب زبانی کی وجہ سے اپنا اس دلیل کے اوپر، اس عورت کے اوپر غالب آ گئی۔ داؤد علیہ السلام نے وہ بچہ اس بڑی عورت کو دے دیا، چھوٹی عورت اس بچے سے محروم رہ گئی۔ آج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ جو جتنا جھوٹ بولے، جتنی مکاری کرے، وہی بندہ جیتتا ہے۔ عدالت کے اندر جو سب سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے گواہ ہے، جاؤ اپنی جتنی بھی فائلیں ہیں نکال کر کے دیکھ لو، عدالتوں کے اندر جہاں پر بھی شریعت قانون نافذ نہیں ہے، شرعی قانون نافذ نہیں ہے، وہاں پر 90% کی بات کرتا ہوں میں، 90% کی بات کرتا ہوں میں اللہ کی قسم۔ وہاں پر جو سب سے زیادہ جھوٹ بولتا ہوگا، چرب زبان ہوگا، جھوٹی قسمیں کھاتا ہوگا، جھوٹے وعدے کرتا ہوگا، وہی بندہ سب سے پاس نکل کر کے وہ اپنے اس کوٹ کچہری سے جیت کر کے باہر آ جاتا ہے۔ جو بیچارہ بے گناہ ہوتا ہے وہ جرم کی اس سزا کے اندر اپنی زندگی کو جھونک دیتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ وہ عورت چرب زبان تھی، اس سے پتا چلا داؤد علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے۔ دیکھیے لوگ کہتے ہیں عالم الغیب تھے، میں نے پہلے بھی بولا تھا، اس سے پتا چلا کہ داؤد علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں تھا۔ اس کے بعد وہ دونوں عورتیں گئی کس کے پاس؟ سلیمان علیہ السلام کے پاس گئی۔ سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا؟ کہا ہے دونوں عورتوں اب بھی اپنی اپنی دلیلیں پیش کر دو۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اگر نہیں کیا تو میں بھی ایک تلوار منگاتا ہوں، تلوار منگانے کے بعد، چاقو منگانے کے بعد اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دوں گا۔ جیسے اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے، دونوں کو آدھا آدھا ٹکڑا میں دونوں کو دے دوں گا، آدھا آدھا حصہ دونوں کو دے دوں گا، ایک ٹکڑا تمہیں دے دوں گا، ایک ٹکڑا تمہیں دے دیا جائے گا۔ سلیمان علیہ السلام نے تلوار منگائی، تلوار اس کے سامنے رکھی، جیسے ہی سلیمان علیہ السلام نے تلوار اٹھائی، اس چھوٹی عورت نے کہا نہیں نہیں، یہ بچہ بڑی کا ہی ہے، یہ میرا نہیں ہے۔ اے سلیمان علیہ السلام، میں چاہتی ہوں کہ میرا بچہ بھلے ہی میرے پاس میں نہ رہے، اس بڑی عورت کے پاس میں چلا جائے۔ سلیمان علیہ السلام کہنے لگے اے عورت، میں سمجھ چکا ہوں یہ بچہ کس کا ہے، اگر یہ بڑی عورت کا ہوتا تو یہ بڑی عورت روک دیتی اور کہتی اس بچے کو قتل نہ کیا جائے، اس بچے کو نہ مارا جائے، لیکن اس عورت نے کہا ٹھیک ہے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جائے۔ لیکن جیسے چھوٹی عورت کی باری آئی، اس نے روکنے کی کوشش کی۔ اس سے پتا چلا جو صغیر ماں ہوا کرتی ہے، بھلے ہی اپنے بچے کو اپنے سے دور کر دے گی، بھلے ہی اپنے بچوں کو اپنی نظروں سے اوجھل کر دے گی، لیکن اپنے سامنے اپنے بچے کو قتل ہونا گوارا نہیں کر سکتی۔ سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے، سمجھدار تھے، فیصلے کرنے والے تھے، اور وہ بچہ چھوٹی کے ہاتھ میں دے دیا، کہا حقیقت میں بچہ اسی کا ہے۔
یہ دو فیصلے بڑے بہترین فیصلے ہیں، اگر ہمارے ملک کے اندر یہ نافذ کر دیے جائیں اس طریقے کے فیصلے، اللہ کی قسم کبھی ناانصافی نہیں ہوگی۔ یہ سلیمان علیہ السلام نے اسی طریقے سے سلیمان علیہ السلام جناتوں سے کیا کرتے تھے؟ مسجد اقصی کی تعمیر کروائی سلیمان۔ اچھا، راجہ قول کے مطابق سب سے پہلے جو مسجد بنائی گئی وہ مسجد حرام ہے، اس کے بعد جو دوسری مسجد بنائی گئی وہ مسجد اقصی، بیت المقدس یا بیت المقدس دونوں نام ہے، بیت المقدس یا بیت المقدس یا مسجد اقصی۔ تو سلیمان علیہ السلام سے پہلے اس کی تعمیر کرائی حضرت یعقوب علیہ السلام نے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسجد اقصی کی جو تعمیر کرائی ہے وہ سلیمان علیہ السلام نے کرائی نہیں، سب سے پہلے جو اس کی تعمیر کرائی وہ یعقوب علیہ السلام نے کرائی، اس کو دوبارہ سے جو تعمیر کرایا وہ سلیمان علیہ السلام نے۔ آج بھی جو لوگ گئے ہوں گے، آپ کو معلوم دیکھیں میرے ایسے لوگوں سے جو لوگ گئے ہوں گے فلسطین وغیرہ میں، مسجد اقصی میں انہوں نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے پتھر آج بھی لگے ہوئے ہیں، اتنے بڑے بڑے پتھر کہ انسان حیران و شرمندہ رہ جائے گا کہ انسان کیسے اٹھا کے لایا ہوگا، حالانکہ وہ انسان اٹھا کے نہیں لائے تھے بلکہ جناتوں سے سلیمان علیہ السلام کام لیا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے جناتوں سے اس کی مرمت کرائی اور اس کو کشادہ کرایا سلیمان علیہ السلام نے۔ اسی طریقے سے سلیمان علیہ السلام کی موت کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے، اور یہ واقعہ وہ واقعہ ہے کہ پہلے سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو جناتوں کے بارے میں مشہور تھا کہ جنات لوگ جو ہے یہ علم غیب جانتے ہیں، غیب کی باتیں جانتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، غیب کی باتیں جنات نہیں جانتے ہیں، غیب کی باتیں جنات نہیں جانتے۔ اور اسی طریقے سے یہودی لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئے، سنو اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول سنو، جس طریقے سے سلیمان تمہارے جو نبی تھے سلیمان علیہ السلام جو گزرے ہیں، صحیح معنوں میں وہ جادو کی طاقت سے لوگوں پر حکومتیں کیا کرتے تھے، جنات ان کی ماتحتی میں تھے، ہوائیں ان کی ماتحتی میں تھی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ جادو نہیں تھا میرے بھائیوں، وہ جادو نہیں تھا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ایک تحفہ تھا، اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک ہدیہ تھا۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی تھی، اے اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کو نصیب نہ ہو، اللہ میرے فیصلے ایسے ہو جو تیرے فیصلے کے مطابق ہو۔ اور تیسری دعا اللہ کے رسول نے کیا فرمائی تھی؟ مسجد اقصی کی تعمیر کرنے کے بعد تیسری دعا فرمائی تھی، اللہ مجھے میری اس مسجد میں جو بندہ بھی نماز پڑھنے کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھنے کی نیت سے جو بندہ بھی آئے، اے اللہ اس کے گناہوں کو اس طریقے سے پاک کر دے جس طریقے سے ماں نے کوئی نیا بچہ جنا ہو۔ میرے بھائی اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کی 2 دعاؤں کو تو قبول کر لیا، لیکن جو ایک دعا بچی تھی سلیمان علیہ السلام کی، جو سلیمان علیہ السلام کی ایک دعا بچی تھی اللہ نے وہ ہمارے حق میں قبول کر لی۔ وہ کس طریقے سے؟ حاجی لوگ جب حج کرنے جاتے ہیں، حج کرتے ہیں سنت کے مطابق، حج مبرور جب کرتے ہیں، جب ان کا حج مقبول ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو جاتا ہے، تو وہ بندہ کس طریقے سے ہوتا ہے؟ گویا کہ اس کی ماں نے اس کو جنا ہو، وہ گناہوں سے اتنا پاک ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے سلیمان علیہ السلام نے دعائیں کی تھی تو اللہ رب العالمین نے وہ دعا مسجد حرام کے لیے قبول فرما لی، مسجد حرام کے لیے قبول فرما لی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جناتوں سے وہ تعمیر کروائی۔ مشہور ہو گیا تھا کہ جنات جو ہے علم غیب جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ جادو کی بنیاد پر اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کے اندر اس کا ترجمہ پڑھ لینا، اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ حقیقت یہ ہے سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا ہے۔ انہوں نے بتایا، انہوں نے الٹی سیدھی باتیں بتائی۔ واقعات مختصر کا واقعہ یہ ہے، واقعہ بہت لمبا ہے لیکن جو صحیح حدیث یا جو تفسیر سے صحیح ملتا جلتا ہے میں مختصر کا واقعہ بیان کرتا ہوں بس، کہ واقعہ یہ ہوا تھا سلیمان علیہ السلام کی موت کے بعد، سلیمان علیہ السلام کی موت کے بعد شیطان نے کہا دیکھو سلیمان علیہ السلام جو تھے نا وہ جادو کی بنیاد پر حکومتیں کرتے تھے، جادو کی بنیاد پر حکومتیں کرتے تھے۔ ہوا یوں تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں کچھ لوگ جادو کو بڑھاوا دینا شروع کر دیے تھے، جادو کو بڑھاوا دینا شروع کر دیے تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کیا کہ جتنی بھی کتابیں تھیں جادو کی ان کی سلطنت میں ساری کتابوں کو اکٹھا کرا اور ایک صندوق میں لے کر کے اپنے تخت کے نیچے دبا دیا، دفن کر دیا۔ کسی کو پتہ نہیں تھا سوائے شیطان کو، شیطان بھی دیکھ لیتا تھا، تو شیطان کو پتا تھا اور کھوج میں رہتے تھے، بدتمیز اسی کھوج میں رہتے تھے کب کون سی شیطانی کرے، شیطان نام ہے اس کا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس جادو کو ختم کیا۔ اچھا جادو بعد میں کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام سے شروع ہوا، نہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے موسیٰ علیہ السلام آئے
آپ نے واقعہ مشہور سنا ہوگا کہ فرعون کے سامنے جو جادو کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو ان کا مقابلہ ہوا. وہ تو بہت پہلے کا واقعہ ہے. واقعہ یہ ہاروت اور ماروت سے شروع ہوا ہے. یہ جادوگری کا واقعہ جو ہے, ہاروت اور ماروت جو فرشتے تھے, اللہ نے بطور آزمائش ان کو دنیا کے اندر بھیجا جادو لے کر کے, اور آزمائش کے طور پر لوگ ان سے کہتے دیکھو ارے آپ ہمیں جادو سکھا دو, ہمیں جادو. تو یہ لوگوں سے کہتے تھے نہیں مت سیکھو, یہ آزمائش ہے, اللہ آزمانا چاہتا ہے, یہ کفر ہے. ہاروت ماروت کو اللہ نے جو جادو سکھایا تھا لوگوں سے کہتے تھے مت سیکھو بھائی, مت سیکھو. کیوں؟ یہ کفر ہے, یہ گناہ ہے. لیکن پھر بھی ضد کرتے تھے, وہ سکھا دیتے. وہاں سے یہ جادو کی شروعات ہوتی ہے. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام سے جادو کی شروعات ہوئی. یہ چیز غلط ہے بھائی, یہ بالکل رانگ ہے. اس کا سلیمان علیہ السلام کا جادو سے کوئی بھی مقصد یا جادو سے کوئی بھی میل جول نہیں ہے. تو سلیمان علیہ السلام کے مرنے کے بعد اس شیطان نے کہا دیکھو سلیمان علیہ السلام کے تخت کو کھودو. اچھا ہوا یہ تھا کہ جب شیطان جو ہے سلیمان علیہ السلام کے تخت کے پاس جاتا وہ جل جاتا تھا, وہ فوراً پیچھے ہٹ جاتا تھا. تو اس نے لوگوں سے کہا, انسانوں سے جاؤ کھودو. جب کھودا گیا کہا اگر نہیں ملے گا وہ جادو کا صندوق تو ہمیں قتل کر دینا. تو لوگوں نے کھودا, کھودنے کے بعد دیکھا واقعی میں وہ کتابیں موجود ہیں. وہ کتابیں موجود تھی. کہا دیکھا اسی سے سلیمان علیہ السلام حکومتیں کرتے تھے. دیکھی شیطان نے وہ چیز لوگوں کے دماغ میں ڈال دی اور وہ یہودی لوگوں کے دماغ میں پیوست ہو گئی. اور وہ یہودی لوگ جو آج لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں وہ سب اسی بنیاد پر وہ چل رہے ہیں. انہوں نے الٹی سیدھی نالج دے کر کے خلط ملط کر دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو کی بنیاد پر سلطنت نہیں کی تھی, بلکہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا, اللہ کی طرف سے دی گئی سلطنت تھی. آخر میں بس سلیمان علیہ السلام کی وفات کو بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات کس طریقے سے ہوئی. جنات لوگ سلیمان علیہ السلام کے سامنے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کر رہے تھے. سلیمان علیہ السلام ایک لکڑی کے ایک عصا پر ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے, ایک عصا پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ انبیاء سورہ سبا کے اندر ہی فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض تاكل من ساعته فلما خر طبيعة الجن ولو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. کہ سلیمان علیہ السلام کی جب موت کا وقت قریب آ گیا, جب ہم نے ان کا فیصلہ سنا دیا ان کی موت کا, تو سوائے گھن کے کیڑے کے کسی نے خبر نہ دی ان جناتوں کو جو کام کر رہے تھے. سوائے گھن کے کیڑے کے کسی نے خبر نہ دی ان جناتوں کو. اور سلیمان علیہ السلام کے عصے کو کھا کر کے اس کو گھن کر کے وہ عصے پر جس پر ٹیک لگائے ہوئے تھے سلیمان علیہ السلام زمین پر گر گئے. اور جناتوں نے کہا اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. ارے ہمیں تو بھائی غیب کا علم ہی نہیں تھا. اگر ہم لوگ کہتے تھے کہ نا جناتوں کو غیب کا علم ہے, اگر ہمیں غیب کا علم ہوتا تو سلیمان علیہ السلام کے ڈر سے جو ہم کام کر رہے تھے یا جو بری سزا میں ہم بھگت رہے تھے یا دردناک یا رسوا کن عذاب میں جو ہم مبتلا تھے, وہ پہلے ہوا یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی موت تقریباً 1 سال پہلے ہوئی تھی. 1 سال پہلے سلیمان علیہ السلام کی موت ہوئی ہے اور ٹیپ لگا کر کے بیٹھے ہوئے سلیمان علیہ السلام کرسی پر آنکھیں کھلی تھی. اچھا چونکہ نبی و انبیاء کا جو جسم ہوتا ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے, نہ ہی ان کے جسم سے کوئی بدبو آتی ہے, نہ ہی مٹی کھا سکتی ہے انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو. تو سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر کے جن سمجھتے تھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, آنکھیں کھلی تھی سوچ رہے ہیں ہمیں یہ دیکھ رہے ہیں. ان کے ڈر سے وہ اتنے مضبوط پتھر لا کر کے پوری مسجد کو تعمیر کر کے کہا اگر ہمیں غیب کا علم ہوتا, اگر ہمیں معلوم ہوتا سلیمان علیہ السلام زندہ ہے تو ہم کام مر گئے ہیں, وفات پا گئے, تو ہم کام کیوں کرتے. میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا ہے. ان واقعات سے جو ہم نے ان 3 نشستوں میں ہمیں ان واقعات کو جو بیان کیا, اس واقعے کو اس سے کیا ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو کوئی نعمت سے نوازے اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرے, اپنے آپ کو نیچا کمتری سمجھے, زیادہ بڑا بننے کی کوشش نہ کرے, ورنہ یہ ہوگا جس طریقے سے قارون فرعون حامان کا ہوا تھا انجام. میرے بھائیوں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہمیں اس واقعے سے عبرت لینے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہم میں سے جو بیمار بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کلی عطا فرما. اللہ رب العالمین جو قرض دار ہیں ان کو آسانی کے ساتھ قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین.